السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف سینٹ انتخابات میں کیا خرید و فروخت کی طرف دھیان دے رہی ہے۔ کیوں جہانگیر ترین سے رابطہ کیا گیا ہے؟ گو کہ عمران خان نے خود نہیں کیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اے ٹی ایم کہلانے والے کو دوبارہ سے اپروچ کی گئی ہے اور ان کی جانب سے آمادگی بھی ظاہر کی گئی ہے ان کے ان ہونے کی۔ یہ تمام تر باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے سب سے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بلال مرزا آفیشیل کے نام سے، ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کی آپ کو پراپر نوٹیفیکیشن ملے، اس کے لیے ضروری ہے کہ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیے۔ اب آتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تحریک انصاف دعوے دار ہے اوپن بیلٹنگ کے ذریعے انتخابات کرانے پر سینٹ الیکشن میں، کہ کسی بھی طریقے سے انتخابات کو شفاف بنایا جائے اور جو معاملات بیچ میں آتے ہیں جن میں انگلیاں اٹھتی ہیں، شفافیت پر انگلی اٹھتی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے آپ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ تحریک انصاف کی جانب سے سینٹ الیکشن میں امیدوار وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے جہانگیر ترین سے رابطہ کیا ہے۔ یہ رابطہ عبدالحفیظ شیخ کا ہے یا تحریک انصاف کا ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ گو کہ عمران خان کو دوبارہ سے جہانگیر ترین کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ گو کہ پاکستان تحریک انصاف میں جہانگیر ترین کا جو کردار ہے وہ کوئی اور پورا نہیں کر سکتا۔ گو کہ جب معاملات ہوتے ہیں ایم کیو ایم کے تو جہانگیر ترین صاحب جایا کرتے تھے، اور جب وہ جا کر وہاں سے واپس آتے تھے تو معاملات طے ہو جاتے تھے۔ کیوں جہانگیر ترین صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کا، خاص طور پر عمران خان کا اے ٹی ایم کہا جاتا تھا؟ یہ تمام تر معاملات ہیں، اور اسی وقت جب سینٹ کے انتخابات سر پر آ چکے ہیں تو یہ معاملات سامنے آئے کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب نے رابطہ کیا ہے جو جہانگیر ترین صاحب ہیں ان سے، اور اس رابطے کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ ذرائع سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ حفیظ شیخ نے جہانگیر ترین سے سینٹ الیکشن سے متعلق مدد اور تعاون مانگا ہے، یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے۔ یہ رابطہ جو کیا گیا ہے یہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے ہی کیا گیا ہے۔ غالباً وہ لوگ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دینا چاہ رہے یا نہیں دے سکتے، کیا جہانگیر ترین کے ذریعے انہیں خریدنے کی کوشش کی جائے گی؟ سوال ہے، سوالیہ نشان اس میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس وقت نوٹ چلتا ہے، جس وقت کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں بریف کیس بھرے ہوئے آئے ہوئے ہیں نوٹوں سے، اور سینٹ کے حوالے سے بولیاں لگ رہی ہیں، اور گو کہ اس کے حوالے سے کوئی ثبوت، کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہوتے، لیکن یہ ایک رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جہانگیر ترین سے رابطے کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ کیا جہانگیر ترین کی کمی پاکستان تحریک انصاف میں محسوس کی جا رہی ہے کہ جہانگیر ترین جس طریقے سے، جس لیول پہ، جہاں پہ بھی معاملات اٹکتے تھے، چودھری برادران کے معاملات اٹکتے تھے، جہانگیر ترین صاحب پہنچ جاتے تھے، ایم کیو ایم کے معاملات اٹکتے تھے، جہانگیر ترین صاحب پہنچ جاتے تھے، مینس کے جو بھی اتحادیوں کے ساتھ معاملات کہیں پہ بھی دشواری پیش آتی تھی ان میں تو جہانگیر ترین صاحب جاتے تھے اور وہ معاملات حل ہو جاتے تھے۔ کیا وہ پرچی دیتے تھے یا بریف کیس دیتے تھے؟ بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری باتیں گزشتہ دور میں، مطلب یہ اس حکومت کے دوران، یہ جو حکومت کے 2.5 سال گزر چکے ہیں، معاملات میں ایسی دیکھی گئی ہیں کہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں مختلف پارٹیز کی، مختلف اتحادیوں کی، اور جہانگیر ترین صاحب جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین نے عبدالحفیظ شیخ کو مدد کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے۔ مینس کہ اگر کہیں خرید و فروخت کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ حاضر ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا خرید و فروخت کے لیے ہی ان سے رابطہ کیا گیا، لیکن موقع ایسا ہے کہ یہ سوال اٹھتا ہے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی جہانگیر ترین صاحب نے کہا ہے کہ آپ دوست ہیں، مکمل تعاون کروں گا۔ یہ جو خبر آ رہی ہے اس میں آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے حفیظ شیخ نے رابطہ کیا۔ اس خبر میں ایک چیز یہ سامنے آ رہی ہے، دوسری جانب جہانگیر ترین نے رپلائی کی کہ آپ دوست ہیں، بھرپور تعاون کروں گا۔ تو یہ حفیظ شیخ پرسنلی گئے ہیں یا تحریک انصاف نے بھیجا ہے؟ اگر وہ پرسنلی گئے ہیں تو تحریک انصاف کو اس پہ انٹروگیشن کرنی چاہیے، اور اگر تحریک انصاف کی جانب سے گئے ہیں تو پھر سوالیہ نشان تو بنتا ہے۔ جہانگیر ترین نے حفیظ شیخ سے کہا ہے کہ آپ ہماری پارٹی کے امیدوار ہیں، لازمی سپورٹ کروں گا، اور جلد اسلام آباد آ کر آپ سے ملاقات بھی ہوگی۔ یہ اسلام آباد آ کر جلد ملاقات ہوگی، ڈیفینیٹلی سینٹ الیکشن سے پہلے ہی ہوگی۔ کیا بریف کیس لائے جا رہے ہیں؟ کیا ایسا کوئی کانسیپٹ بنایا جا رہا ہے؟ ایک طرف دعوے دار ہے پاکستان تحریک انصاف اوپن بیلٹنگ کی، لیکن دوسری طرف ہی اے ٹی ایم کو ایکٹیو کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کے درمیان اسلام آباد کی جنرل نشست پر مقابلہ متوقع ہے۔ گو کہ ان کے یوسف رضا گیلانی کے کاغذات نامزدگی بھی چیلنج ہوئے ہیں، سارے معاملات ہوئے ہیں، لیکن یہ جو مقابلہ ہے یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ، یہ سخت مقابلہ تصور کیا جا رہا ہے۔ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ انتخابات میں جیتتے ہیں اور پھر اس کے بعد چیئرمین سینٹ کے معاملات اٹھائے جاتے ہیں، عدم اعتماد والے معاملات آتے ہیں، صادق سنجرانی صاحب کی جگہ
کسی طریقے سے اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کو ملتی ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کو ایک ٹف ٹائم دیکھنا پڑے گا. تمام تر سیاسی معاملات ہیں جن پر میں آپ سے ڈسکشن کر رہا ہوں، جس میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں تمام تر چیزیں ذرائع ہیں. کوئی چیز مصدقہ نہیں ہے، اس میں مصدقہ نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ آج تک جتنے بھی، میں ان باتوں کی بات کر رہا ہوں مصدقہ کے حوالے سے خرید و فروخت کی، کہ آج تک جتنے معاملات ہوئے ان کے ثبوت سامنے نہیں آئے، صرف باتیں ہوئی ہیں کہ خریدا گیا بیچا گیا. اب خریدا گیا اور بیچا گیا کی جو ایک ویڈیو سامنے آئی اس کی انکوائری بھی چل رہی ہے. اگر تو پاکستان تحریک انصاف واقعی خرید و فروخت میں ملوث رہی، کیونکہ گزشتہ جب سینٹ انتخابات ہوئے تھے اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ایک دم سے مارکیٹ گرم ہو گئی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ سینیٹرز خریدے جا رہے ہیں اور بولیاں لگ رہی ہیں، تمام تر معاملات. پھر وہی سچویشن سامنے آ گئی ہے. بہرحال ان تمام تر معاملات کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ سینٹ کے اندر وہ لوگ لائے جائیں جو کہ واقعی اہل ہیں، جو اس عوام کا سوچتے ہیں، اس ملک کا سوچتے ہیں، نہ کہ وہ لوگ لائے جائیں جن کو پیسے سے خرچ ہے، پیسے سے مطلب ہے. جس شخص کو پیسے یا مطلب ہوگا، پیسے سے خرچ ہوگا، وہ کہیں پر بھی پاکستان کا نہیں سوچے گا. جس کو آج آپ چند لاکھ یا کروڑ روپے کے لیے خرید سکتے ہیں سینٹ انتخابات کے لیے، اس کو ڈیفینیٹلی پاکستان سے باہر کی مختلف ایجنسیز یا مختلف ایسے لوگ خرید سکتے ہیں جو اس شخص کو، مینس ٹول کہوں گا میں، اس ٹول کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. بکاؤ مال کی کوئی ورتھ نہیں ہوتی، وہ کہیں نہ کہیں بک جاتا ہے. کوئی آپ سے زیادہ بولی لگا کر اس کو ملک کے خلاف ہی استعمال کر سکتا ہے. تو ملک کے خلاف استعمال ہونے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بکاؤ مال ہے اسے سینٹ انتخابات تک اپروچ دی ہی نہ جائے. کوئی ایسا ذریعہ بنایا جائے، آئین میں کوئی ایسی ترمیم کی جائے کہ سینٹ انتخابات میں یہ شفافیت پر انگلی اٹھ رہی ہے یہ ختم ہو جائے اور خرید و فروخت مکمل طور پر ختم ہو جائے. اور امید کرتے ہیں، جس طرح کا عمران خان کا ویژن ہے، وہ امید کرتے ہیں کہ ان قریب یہ تمام تر معاملات سدھریں گے اور سینٹ انتخابات اب کے بعد اوپن بیلٹنگ پر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ معاملہ تاحال جو ہے سمجھ لیں کہ کلیئر نہیں ہوا. لیکن آنے والے وقتوں میں آئین میں کچھ ایسی تبدیلیاں ہو جائیں. عمران خان اگر اپنے لوگ بٹھانا چاہ رہے ہیں کہ سینٹ میں میرے لوگ موجود ہوں، تو وہ ایسے قانون بھی پاس کریں، کوئی ایسے معاملات بھی لے کر آئیں کہ آنے والے وقتوں میں جو گزشتہ دور میں معاملات ہوتے رہے ان سے ہماری جان چھوٹے اور پاکستان کے اندر وہ لوگ ان عہدوں پر پہنچیں، ان سیٹوں پر پہنچیں جو واقعی پاکستان کے لیے مخلص ہوں، پاکستانیوں کے لیے مخلص ہوں، پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیں، پاکستانیوں کے لیے کچھ کرنا چاہیں، اس ملک کے مستقبل کو سنوار سکے، نہ کہ اپنے بینک بیلنس بنا سکے.